رائی کے بارے میں دو مختلف نظریات ہیں. ایک تو یہ کہ الرائی، لفظ ارائی کوئی لفظ نہیں ہے، الرائی ہے. الرائی یہ چرواہے کو کہتے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کے آس پاس آباد یہ ٹرائب تھا. یہاں سے کچھ لوگ شفٹ ہو گئے نقل مکانی کر کے دریائے فرات کے کنارے جا آباد ہوئے. اس کو فرات کہتے ہیں، فرات نہیں. اکثریت فرات کہتی ہے. جی فرات ابھی تک دجلہ فرات اور دجلہ ہے، یہ دجلہ فرات، اور اساتذہ نے بھی دجلہ و فرات باندھا ہے. لیکن اگین یہ غلط العام ہو چکا ہے، یہ غلط العوام والی بات نہیں ہے. آپ فرات کہیں گے تو اٹ از اوکے، دجلہ کی بجائے دجلہ کہیں گے تب بھی اوکے ہے. اچھا جی، تو یہ وہاں پہ آباد ہو گئے. پھر ان کی آگے اولاد اسی کام میں رہے، پھر آگے انہوں نے سپاہ گری بھی کی. تو محمد بن قاسم کے ساتھ ایک دستہ انڈیا آیا تھا پہلی دفعہ، یہ وہی لوگ تھے. اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ یہ علی اصغر چودھری صاحب نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل لکھی ہے کہ دمشق میں ایک بستی ہے اریحا، اور جسے اریا بھی کہتے ہیں وچ از رانگ، لیکن اریحا، تو وہاں کا ایک دستہ 6000 فوج پر مشتمل تھا. جی اب یہ وہ علاقہ ہے جہاں کی فوجی ٹریننگ بڑی مشہور ہے، جی اور جہاں کا اسلحہ بہت مشہور ہے. اچھا پوری عرب ورلڈ میں سب سے شاندار اسلحہ لوہا دمشق کا لوہا ہے. حتیٰ کہ دمشق کا جو لوہا ہے وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک شیڈ ہے خاص. دمشق کی جو تلواریں ہیں وہ بہت زیادہ چمکیلی نہیں ہیں جس طرح عام سٹیل ہوتا ہے، اس کے اوپر داغ ہیں، لیکن وہ انتہائی ہارڈ اور بہت شارپ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں یہ دمشق کا ہے. اچھا جی، پھر ہے مہر. مہر. جی مہر عام طور پہ گجرز اپنے ساتھ لگاتے ہیں. اب مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر و ماہ. ماہ کیا ہے؟ دیر کر دی مہربان. وہ مہربان آتے آتے. یہ مہر و ماہ، مہر کہتے ہیں چاند، سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند. تو یہ سردار کو بھی مہر کہتے ہیں. سر وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو مہر پرست تھے ایرانین، سورج کی پوجا کرتے تھے، آتش پرستی بھی تھی، سورج پرستی بھی تھی، تو وہ مہر پرست کہلاتے تھے نا. تو مہر پرستی سے مہر سردار کو کہنے لگے کہ جی یہ تو سردار ہے ہمارا، یہ تو سورج ہے. یعنی بہت سارے چھوٹے سرداروں میں، پلانٹس میں ایک سٹار ہے. قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں. سر کچھ لوگ مہر بھی تو ہوتے ہیں. مہر بھی ہیں، مہر ارائیوں میں بھی ہیں. ارائیوں کو بھی کہتے ہیں. جی 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 جی. اور گجرز بھی ہیں. جٹ. یہ لوگ مصر اور شام کے آس پاس، ان کی جو ویلیز ہیں نا وہاں پہ آباد تھے. زت اور زت یہ ان کا قدیم نام ہے، اور عبرانی میں بھی یہی ہے. جب یہ ہندوستان آئے تو یہاں پہ زت بن گئے، اور زت سے پھر ذات سے جاٹ. یہ قدیم، بہت قدیم قبیلہ ہے. سر کوئی کڑاکے دار جی ذات چھڈو ذرا. اچھا جی، پھر کڑاکے دار کر لیتے ہیں. ہاں ذرا آؤ. میراسی. یہ بڑی کڑاکے دار ہے سر. یہ میراث سے ہے. اور میراث بھی وہ جو ان کے پرکھوں کی عادت تھی کہ بتاتے نہیں تھے. یہ قبر میں ساتھ لے جاتے تھے، صرف اپنے بچوں کو بتانا ہے، میراث گھر سے باہر نہ نکلے. یہ کہتے یہ تو عطائی ہے، ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ عطائی کو آؤٹ کاسٹ، وہ تو اور لوگ ہیں. حالانکہ یہ خود محنتی تھے، بہت محنت مشقت کرتے تھے، اور کریٹو، ایکسٹریملی کریٹو مائنڈز. یعنی خوبصورت پنکھے بنانا، ٹوپیاں بنانی، چنگیریں بنانا، پٹاریاں بنانا. یہ جب اپنا سودا نگری نگری گاؤں گاؤں بیچا کرتے تھے. پتہ کیسے بیچتے تھے؟ آواز لگا کر، گانے گا کر. یہ خود پوئٹری بناتے اور خود ہی پھر تان لگاتے تھے. یعنی پکھے لے لو ہاتھ تے بنے. واہ واہ واہ. دادا بو کام کر. تو یہ وجہ ہے کہ ان کی گائکی کس طرح اتنی مشہور ہوئی. اٹریکٹ کرتے تھے. یہ بدوؤں میں ایک قبیلہ ہے جو گا گا کر اپنا مال بیچا کرتا تھا، سودیس. آج ان کی قرات دیکھیں کتنی شاندار ہے. شاندار. تو یہ لوگ
आवाजें लगाकर एक तो, और ये जो बात बात पे जुगत करना, दूसरे को लाजवाब कर देना, शरारत करना, क्योंकि आवारागर्दी खूब करनी होती, हर जिला, हर तहसील, हर गली, हर नुक्कड़ इन्होंने देखी होती थी। दूसरे को लाजवाब, तुम्हें क्या पता, ये है, ये है, ये है। वाह, तो सारे हैरान, हक्का बक्का। फिर तानाशानी शुरू कर दी, दरबार में चले गए, राजाओं महाराजाओं के सामने गाना, और कभी पैसे ले लेने, कभी लोगों ने सेपी पे रख लेना कि जी तुम्हारे सारे साल का दाना पानी चावल अनाज हमारे जिम्मे, दूसरे को गाने सुना। तुम्हारा काम सिर्फ गा। और फिर ये मक्कारी थी दूसरी जातों की कि ये हमारे एंटरटेनर्स हैं, ओए ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है, तुम क्यों हल चला रहे हो, अपने हाथ देखें, ये हाथ सितार बजाने वाले हैं, ओए लड़ना नहीं है, खबरदार, तुम तो क्रिएटिव आदमी हो, तुम्हें लड़ना जेब नहीं देता। वो सच्ची समझ गया बेचारा। यही वजह है मेहनत से भागते हैं, मुशक्कत से, तगड़ा काम करने से भागते हैं, और मीरास बहरहाल है और बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है। सर नसबदानी भी करते हैं जी। फिर चूंकि एक इलाके से दूसरे इलाके ए टू जी फिरना, इन्हें पता होता है कि फलां नस्ल क्या है, फलां जात क्या है, तुम्हारा शजरा क्या है, तुम्हारा शजरा क्या है। क्यों? तुम्हारा एक कबीला यहाँ रहता है, दूसरा कबीला वो वहां पे रहता है, मुझे इनका भी पता है और उनका भी पता है। तो इसलिए इन्हें फिर बुलाया जाता था, मीरजादों को बुलाओ, इनसे शजरा पता करवाते हैं, हमने रिश्तेदारी करनी है। अच्छा जी, आज का शेर जी जनाब अता करें प्लीज। जफर इकबाल साहब। दिल का दामन तेरी झाड़ी से जो उलझा है तो फिर, दिल का दामन तेरी झाड़ी से जो उलझा है तो फिर, मुद्दतें बीत गईं हमसे छुड़ाया ना गया।